أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ بے انتہا درود پیارے محبوب حضور سید عالم فخر کونین خاتم النبیین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ تمام جہانوں کی جان ہے۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت اور اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا موضوع سخن بزرگوں کے سینے کا پرانا راز، وہ راز جس سے نفس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، وہ راز جس سے نفس زیر ہو جاتا ہے۔ لیکن ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، دنیا میں ہر بیماری کی دوا ہے، نفس کی بیماری کی بھی دوا اس دنیا میں موجود ہے۔ سامعین، بزرگوں نے سینے سے لگا کر یہ راز سینکڑوں سال سے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ آج ہم اس راز کو کھولنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ سامعین محترم، وہ راز کیا ہے؟ نفس کی مخالفت۔ جس کام سے نفس چیخے وہی کام اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے قرآن کریم سے ہم دلیل لیتے ہیں نفس کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت کا قرآن کریم میں فرمان ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهُ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا، یعنی خواہش نفس سے روکا، تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ سامعین محترم، یاد رکھیں قرآن کریم کے اعتبار سے جنت کی کنجی صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ نفس کی مخالفت۔ سامعین، جس نے بھی جو بھی مقام پایا ہے اس نے نفس کی مخالفت سے پایا ہے۔ اگر کوئی غوث ہے، اگر کوئی قطب ہے، اگر کوئی ابدال ہے، اگر کوئی قلندر ہے، اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی خوشنودی و رضا کو پانا چاہتا ہے، اس کی محبت کو پانا چاہتا ہے، اس کے قرب کو پانا چاہتا ہے، اس کے عشق کو پانا چاہتا ہے، تو کیا کرے؟ وہ نفس کی مخالفت کرے۔ اسی مقام پر حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں تو بس آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، جب تک یہ نفس حجاب بن کر ہمارے دل پر حکومت کر رہا ہے، ہماری نگاہوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، ہمارے دل کی بصیرت کو اندھا کیے ہوئے ہے، تب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی تجلی کو تو دور، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت یعنی اس کی پہچان تک نہیں کر سکتے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے ہمیں اس نفس کو زیر کرنا ہے۔ یہی وہ راز ہے، یہی وہ حقیقت ہے کہ اس نفس کو زیر کر کے حضرت سیدنا شیخ بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا قول مبارک بھی آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا ایک قدم تمہارے نفس پر ہو اور دوسرا قدم تمہارے رب کے قریب ہوگا۔ سامعین محترم، بزرگوں نے فرمایا کہ نفس کو زیر کرنے کے 5 ہتھیار ہیں۔
اور انہی 5 ہتھیاروں سے اسے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ سامعین، نفس کو سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب انسان عبادت کو چھپا کر کرتا ہے۔ سورۃ الماعون کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان بھی ہے، الذین ھم یراؤون، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھاوا قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے دل میں چھپے ہوئے تمہاری اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اگر تمہارا اخلاص نہیں، تمہاری نیت کا قبلہ درست نہیں، ظاہر میں تم جتنا مرضی زہد کرتے رہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو رہا۔ واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، الذین ھم یراؤون، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں مجھے قابل قبول نہیں ہیں۔ سامعین محترم، اب چھپا کر ذکر، چھپا کر عبادت ہم کیسے کریں؟ سب سے پہلے تو یہاں پر عبادت کا مفہوم سمجھیں گے۔ عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت حقیقت میں عبد سے نکلا ہے، اور عبد کا معنی ہے بندہ، بندگی، بندہ، عبادت۔ یہ تینوں کا مجموعہ کیا ہے؟ ریاضت، جوہد، مجاہدہ، ذکر، یہ تمام تر چیزیں انہی سے ہی نکلی ہیں، انہی سے ہی اخذ کی گئی ہیں۔ اور جب تک ہمیں عبد یعنی بندے کی سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کیا ہے، تب تک ہمیں نہ عبادت کی سمجھ آتی ہے، نہ ہمیں بندگی کی سمجھ آتی ہے۔ میرے حضور شیخ محترم دادا مرشد سائیں قبلہ سائیں پاک شاہ امیر الدین حضوری قادری قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اسی لیے فرمایا کہ بندہ رب دا غیر نہیں، رب ورگا نظارہ بندے دا ہے، زمین آسمان دا نور اللہ تے ظہور ہے سارا بندے دا۔ بندے کو سمجھو پہلے، اور بندے کیا ہو؟ تم خود بھی تو بندہ ہو نا، اپنی پہچان کرو، اپنی خودی کو سمجھو، اپنے اندر سے جثہ انانیت کو نکالنے کی کوشش کرو، اور وہ کیسے نکلے گی؟ یہی بات آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ عبادت کو سمجھ لیا، یعنی بندے سے بندگی ہے اور عبادت بھی ہے، اس کو سمجھ لیا۔ وہ کیسے سمجھ آئے گی؟ من عرف نفسہ، اپنے نفس کی پہچان سے، اپنی ذات کی پہچان سے۔ کون کروائے گا؟ حقیقی مرشد کروائے گا۔ حقیقی مرشد نے آپ کو بندے کی پہچان کروا دی، بندے کی پہچان کے بعد اسم اعظم کا وضو کروا دیا، حقیقی و عارفانہ بیعت ہو گئی۔ حقیقی و عارفانہ بیعت کے بعد آپ کو نفی اثبات کا خفی ذکر مل گیا۔ اب یہاں پر آپ نے تسبیح چھوڑ دینی ہے، آپ نے گنتیاں چھوڑ دینی ہیں، آپ نے سب کچھ چھوڑ دینا ہے، اور کرنا کیا ہے؟ آپ نے وہ کام کرنا ہے جو حضرت سلطان العارفین اپنے شعر میں فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ کہ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے پڑھایا ہو، کیتی جان حوالے رب دے۔ کیا کیا؟ کیتی جان حوالے رب دے، اساں چت مولا ولایا ہو، مرن تھی اگے اساں مر گئے یا حضرت باہو، تد مطلب نو پایا ہو۔ یعنی اس کے بعد خفی ذکر شروع ہوگا، آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا نور داخل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسم اعظم کے وضو کے بعد آپ اپنے اندر اپنی سانسوں میں گہنا بنائیں گے، اور کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوگی، اور یہی بات آپ کے نفس کو ناگوار ہے، اسے تکلیف دیتی ہے کہ آپ یہ کام چھپا کر کیوں کر رہے ہیں؟ اس کام میں ریاکاری پیدا ہو، لوگ آپ کی تعریف کریں، اور نفس پھولے نہ سمائے کہ تو نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ سامعین محترم، حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ جو صدقہ ایسے کرے کہ دائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، یعنی صدقہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہو رہی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ حقیقت میں انہی چیزوں سے نفس کو تکلیف ہوتی ہے۔ نفس کہتا ہے لوگوں کو بتاؤ کیا ہوگا، نام ہوگا،
آپ کہیں نہیں، یہ کام تو صرف اللہ کے لیے ہے، اس کی رضا کے لیے ہے، اس کی خوشنودی کے لیے ہے، اس کو پانے کے لیے ہے، اس کی محبت کے لیے ہے، اس کی مودت کے لیے ہے، اس کی قرب کے لیے ہے، اس کے عشق کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، جو بزرگوں کا، اولیاء فقراء کا دوسرا طریقہ ہے وہ ہے کم کھانا اور کم سونا، اور اس پر صبر کرنا۔ یعنی نفس مانگتا ہے بہت بڑے بڑے پکوان ہوں، بہت کچھ ہو، روسٹڈ ہو، یہ ہو وہ ہو، ہمیں ہر چیز ملے، لذیذ پکوان ملیں، بڑے ریسٹورنٹ میں جائیں، یہ کھائیں وہ کھائیں، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو انہیں مل جاتا ہے اس پر صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ اور دیکھیں نفی، دیکھیں یہاں پر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کہ آپ نے کس قدر عاجزی کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ دانت اس کی نعمتیں کھا کھا کر ٹوٹ گئے ہیں، زبان اب بھی اس کی ناشکری کرنے سے باز نہیں آتی۔ یہ مقام ہے فقراء کا کہ اتنی عاجزی، انکساری، حالانکہ آپ شکر کرتے تھے، صبر کرتے تھے، جو ملتا تھا وہ کھا لیتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے عجز و انکساری کی مثال قائم کرتے ہوئے لوگوں کو نصیحت کی کہ دانت اس کی نعمتیں کھا کھا کر ٹوٹ گئے ہیں، لیکن زبان اب بھی ناشکری کرنے سے باز نہیں آتی۔ یہی ہمارے لوگوں کا حال ہے۔ ہم اچھا بھلا کھا رہے ہوتے ہیں، اچھا بھلا پہنونا پہن رہے ہوتے ہیں، اچھے بھلے ہمارے سوٹ بوٹ ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم نیچے والوں کو دیکھنے کی بجائے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تفریق، اس کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس گاڑی ہے، پراڈو ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں کتنی دی ہیں، یہ نگاہ بھی تو نعمت ہے، یہ زبان بھی نعمت ہے، یہ ہاتھ بھی نعمت ہے، یہ قدم بھی نعمت ہے، اور سب سے عظیم نعمت اگر تمہاری زبان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ترانہ ہے شکر کا، تو یہ سب سے عظیم نعمت ہے۔ تمہاری سانسوں میں اللہ کا ذکر روان دواں ہے، تو یہ سب سے عظیم نعمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسی نعمت آپ کو کہیں میسر نہیں آئے گی، نہ اس دنیا میں اور نہ ہی کہیں اور، بلکہ ایسی نعمت وہ آپ کو کہاں پر کام آئے گی؟ قبر میں، آپ کے حشر میں۔ ایسی نعمتیں وہاں پر کام آئیں گی جو زندگی دائمی رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ تو ابدی زندگی ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے۔ سامعین محترم، تیسرا ہتھیار ہے خدمت کرنا اور اس کے عوض میں عزت نہ مانگنا۔ یعنی نفس کو سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب آپ لوگوں کی خدمت کریں اور شکریہ کے طلبگار بھی نہ ہوں۔ حالانکہ ایک قول مبارک ہے کہ جو بندے کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العزت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی بندہ بندے کا دارو ہے، اور اخلاقاً ہمارا فرض ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا اخلاقی فرض ہے، آپ کی اخلاقیات، آپ کے ایتھکس میں یہ بات ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یا آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اس کے مالی معاملات میں کسی بھی چیز میں اس کی مدد کرتے ہیں، اور وہ آپ کا شکریہ ادا نہیں کرتا، یا آپ کے ذہن میں، آپ کی نیت میں یہ فطور آ جائے کہ یہ میں کام کر رہا ہوں اس کے لیے، تو اس کے عوض میں اس سے یہ طلب کروں گا، تو یہ سارے دنیاوی معاملات میں رہ جائیں گے۔ یہاں یہ نفس کی خباثتیں ہیں، اس کی بیماریاں ہیں۔ حقیقتاً آپ کا اور اللہ کا معاملہ رہے، بندے کا بیچ میں نہ ہو، بندے کی بیچ میں سے نفی کر دیں، تو اس چیز سے نفس کو شدید تکلیف ہوگی۔ یعنی فرش صاف کریں، جوتے سیدھے کریں، بیمار کی تیمارداری کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی پیاسے کو پانی پلائیں، کسی پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کریں اپنی دعا کے ذریعے، اپنے دم کے ذریعے، یا روحانی طریقے سے یا ظاہری طریقے سے، تو پھر اس کے عوض معاوضہ کسی قسم کا وہ آپ کی جستجو نہ ہو کہ مجھے اس قسم کا کوئی معاوضہ ملے، مجھے اس کے عوض مجھے یہ نذرانہ ملے، یہ چیز نہ ہو آپ کے ذہن میں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بازار میں سودا اٹھاتے تھے، یعنی لوگوں کا سودا اٹھاتے تھے آپ،
اور لوگ کہتے تھے کہ حضور آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، آپ سیدنا غوث اعظم ہیں، آل رسول ہیں، تو آپ کیا فرماتے تھے کہ میں اپنے نفس کو زیر کر رہا ہوں، میں اپنے نفس کو اذیت دے رہا ہوں کہ کہیں یہ میرے وجود پر اور میری روح پر حکمران بن کر نہ بیٹھ جائے۔ یہ حال ہے امام الاولیاء کا۔ اور آج کے میرے جیسے بندے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم کیا کرتے ہیں دو چار کلمات یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اگر حلم آپ کو مل چکا ہو، آپ کا سینہ کھل چکا ہو، تو اللہ معاف کرے کہ ہم اس چیز کو دکانداری سسٹم میں شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اور چاہت ہوتی ہے کہ لوگ کیا کریں، ہماری عزت و تکریم کریں، بلکہ ہمارا وزن بھی وہ لوگ اٹھانے کی کوشش کریں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ پیر صاحب جا رہے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، پیرانے پیر، تو جو ان کے بھی پیر ہیں، جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ کیا کرتے تھے، ان کی مثالیں آپ کے سامنے، ان کی سیرت آپ کے سامنے، کہ جو پیروں کے بھی پیر ہیں، سردار الانبیاء، تمام انبیاء کے بھی پیر ہیں، وہ ان کی زندگی کا آپ جائزہ لے کر دیکھیں کہ طریقت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا کہہ رہی ہے، اور آج کے ہمارے جو لوگ ہیں وہ کس سائیڈ پہ چل پڑے ہیں، اور ان کی تھنکنگ، ان کی تھاٹس کس طریقے پر چل رہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم پر رحم فرمائے، ہمیں معاف فرمائے۔ اس کے بعد ہے چوتھا ہتھیار، خاموشی اور تنہائی۔ سامعین محترم، نفس کو بولنے کا بہت شوق ہوتا ہے، غیبت کرنا، فضول باتیں کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، اس کی باتیں کرو، اس کی باتیں کرو، ادھر کی باتیں، فضول باتیں۔ تو جب انسان اللہ رب العزت کے کرم سے حقیقی و عارفانہ بیعت کے بعد نفی اثبات کا سبق لیتا ہے، تو وہ سورہ علم نشرح کی ان آیاتوں کے تحت، ان اللہ کے حکم کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو دیا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ پس فارغ وقت میں مجاہدہ کرو اور اپنے دل کو اپنے رب کے ساتھ لگا لو۔ تو وہ کیا کرتا ہے جب فارغ وقت ہوتا ہے؟ تو وہ فضول باتیں نہیں کرتا، وہ فضول غیبت نہیں کرتا، فضول چغلیاں نہیں اٹھاتا، فضول لوگوں کی باتیں نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں محو ہو جاتا ہے، اس کے ذکر میں محو ہو جاتا ہے، اس کی دیدار کی آرزو و تمنا میں محو ہو جاتا ہے، اور اگر تصور اس کا قائم ہو جائے تو پھر نگاہیں بند کر کے اس کے دیدار میں محو رہتا ہے۔ تو یہ چیز نفس کو شدید تکلیف دیتی ہے، نفس تنگ آ جاتا ہے، کہتا ہے بور ہو جاؤ گے، آپ اس وقت کہیں نفس کو کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ سامعین محترم، پانچواں ہتھیار ہے کہ معافی مانگنا اور جھک جانا۔ نفس کی سب سے بڑی خوراک تکبر ہے، سب سے بڑی خوراک تکبر ہے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے حدیث کے مفہوم کے اعتبار سے کہ اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ جائے تو وہ انسان جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں لے سکتا۔ اب وہ رائی کے دانے کے برابر تکبر کس چیز کا؟ وہ صرف دولت کا نہیں، شہرت کا نہیں، یا مال و متاع کا نہیں، یا عزت و وقار کا نہیں، یہاں تک کہ اگر عبادت کا بھی تکبر آ جائے، نماز کا تکبر آ جائے، سجدہ سجود کا تکبر آ جائے، تسبیحات کا تکبر آ جائے، تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت کا قانون یہی کہہ رہا ہے، اللہ کے محبوب کا قانون بھی یہی کہہ رہا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر اس کے دل میں ہوگا۔ وہ زہد کا ہوگا، عبادت کا ہوگا، تسبیحات کا ہوگا، عزت و وقار کا ہوگا، شان و شوکت کا ہوگا، بڑی گاڑیوں کا ہوگا، اس چیز سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا، وہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں لے سکتا۔ سامعین محترم، نفس کو اور کن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے کہ جس سے لڑائی ہو آپ پہلے اس سے معافی مانگ لیں، چاہے غلطی آپ کی ہے یا نہیں ہے۔ جس نے برا کہا اس کے لیے دعا کر دیں۔ نفس چیختا ہے، اس بات سے نفس چیختا ہے، عزت کا کیا ہوگا؟ آپ کہیں عزت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور وہی عزت کا مالک ہے اور وہی دے گا۔ سامعین محترم، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نفس کتا ہے۔ نفس کیا ہے؟ غور کریں سامعین اس بات پہ، نفس کتا ہے اور تو بادشاہ ہے، اس لیے کتے کو ہڈی دو
اور خود کو روٹی کھلاؤ، یعنی اس کتے کو اس کی اوقات میں رکھو، یہ جو نفس ہے۔ اور ہم جو ہے وہ باہر والے کتوں کو دھتکار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، اور ہمارے وجود کے اندر، ہمارے باطن کے اندر ایک جو کتا یہ نفس بیٹھا ہوا ہے، اس کو زیر کرنے کو، اس کو قابو کرنے کے لیے ہم بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ حضرت شیخ بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 30 سال تک میں نے اپنے نفس سے جنگ کی، آخر میں نفس نے ہتھیار ڈال دیے۔ سامعین محترم، ہمارا حال یہ ہے کہ ایک دن 2 دن کی ریاضت کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ نفس مطمئن ہو جائے، یہاں سال ہا سال کی ریاضت ہے، سال ہا سال کی ریاضت ہے کہ حضرت شیخ بستامی کہہ رہے ہیں 30 سال، پھر ہم جیسے لوگوں کو تو کم و بیش بھی 50 سال لگیں گے نا۔ ہم کوشش نہیں کرتے، ہم ایک دن ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد بس تھک جاتے ہیں، اور ساتھ ہی پھر نفس کی خباثتوں میں دوبارہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی آپ کا فرمان ہے، نفس کو زیر کرو گے تو روح زندہ ہو جائے گی، روح کو مار دو گے تو نفس بادشاہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس کی غلاظتوں، اس کی خباثتوں سے دور رکھے۔ سامعین محترم، اگر آپ اپنے نفس کو زیر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ کی طرح آپ سے پھر یہی گزارش کروں گا کہ حقیقی و عارفانہ بیت کی طرف رجوع کریں۔ جب تک آپ اپنے وجود کو، اپنی روح کو، اپنے نفس کو کسی کامل و حقیقی مرشد کے سپرد نہیں کرتے، اور پھر ان کی تقلید اور پیروی نہیں کرتے، جو بات آپ کو وہ سمجھا دیں اس پر عمل نہیں کرتے، آپ کبھی بھی اپنے نفس کو زیر نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے خادم کو، اپنے سنوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، حق کی آواز بنیں، جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔